جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت اسٹریٹیجک مس کیلکولیشن کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرائسس ابھی موجود ہے۔ رد عمل مختلف ہو سکتے ہیں۔ تصادم نے دو جوہری طاقتوں کے درمیان حدود کو کم کر دیا ہے۔ مستقبل میں یہ متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بھارت اور پورے پاکستان تک پھیلے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کے دوران کہا کہ بین الاقوامی برادری کے مداخلت کے لیے وقت کم رہ گیا ہے۔ مسائل کو میدان جنگ میں نہیں بلکہ صرف بات چیت اور مشاورت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہم 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ افسوسناک ہے۔ پاکستان لاکھوں انسانی جانوں کو تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کا یرغمال نہیں بننے دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے زخم دیے ہیں۔ Above all, we must recognize that water transcends political boundaries, connecting communities and sustaining ecosystems and cultures. Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. اور اب بات 9 مئی کے ملزمان کی۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملہ کرنے کے کیس میں تحریک انصاف کے MNA عبداللطیف اور سابق MP وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی ہے۔ پولیس نے فیصلے کے بعد عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میرا خان، شاہزیب اور سہیل خان کو تحویل میں لے لیا۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان نے تھانہ رمنا پر حملہ کیا تھا، فائرنگ کی، پتھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کیا، پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی۔ جج طاہر عباس صفرا نے کہا کہ اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تمام مجرمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ کی سزا سنا دی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خواتین کے وراثتی حقوق کے نفاذ کا بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ شریعت کے مطابق کسی خاتون کو وراثتی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بل میں خواتین کے وراثتی حق کی حفاظت کے لیے محتسب بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ خواتین کی وراثتی حقوق کے نفاذ کا بل رکن اسمبلی اسماء احتشام الحق نے پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق خواتین وراثتی حق کے حصول کے لیے محتسب کے پاس شکایت درج کرا سکیں گی۔ محتسب جہاں ضروری ہو وہاں ثالثی کا کردار ادا کر سکے گا۔ وراثتی ٹرائبونل کے جج ڈسٹرکٹ ان سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن جج ہوں گے۔ بل کے مطابق خاتون کا وراثتی حق تلف کرنے والے شخص کو 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ جرم دہرانے پر 5 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ جسٹس منیب اختر بطور قائم مقام چیف جسٹس 6 جون تک فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 6 جون سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی 10 جون کو پاکستان واپس آئیں گے۔ اور بڑی خبر ہے، پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس کا اعتراف بھارتی حکمران جماعت BJP کے سینئر رہنما اور سابق وزیر سبرامنیم سوامی نے کر لیا ہے۔ کہا ہے کہ پاکستان نے چینی طیاروں کے ذریعے رفال سمیت بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ فرانس کے رفال طیارے اتنے اچھے نہیں تھے، مودی کے رہتے اس پر جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ مودی اس کی جانچ ہونے نہیں دے گا۔